وجاء فی الآثار یناد المنادی یوم القیامت ائتونی فرعون فیؤتی بہ علی رأسہ قلنسوۃ من النار لابسا قمیصا من قطران راکبا علی خنزیر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز معاشر اکٹھا کیا جائے گا، تو ایک ندا دینے والا قیامت والے دن ندا دے گا، پکارے گا ایتونی فرعون، کہ سب سے پہلے فرعون کو آگے لے کر آؤ۔ فیؤتی بہ، پس فرعون کو اس میدان معاشر میں سے ڈھونڈ کر لایا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرعون آئے گا تو اس کے آنے کا انداز کیا ہوگا؟ فرمایا علی رأسہ قلنسوۃ من النار، اس کے سر پر ایک آگ کی ٹوپی ہوگی، لابسا قمیصا من قطران، اور قطران کی یعنی کہ تارکول کی لوک کی اس کو قمیص پہنائی جائے گی، لوک کو گرم کر کے، یعنی کہ چونکہ وہ بہت گرم ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، تو لوک کی تارکول کی اس کو قمیص پہنائی جائے گی، راکبا علی خنزیر، اور وہ خنزیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ ثم ینادی این الجبارون المتکبرون، جب فرعون اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گا، چونکہ فرعون بڑا جابر تھا اور بڑا تکبر کرنے والا تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پر اس نے مجبور کیا تھا، اور اس دنیا پر وہ خدا بنا بیٹھا تھا۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا عذاب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں باقی جابر لوگ اور کہاں ہیں باقی دنیا پر تکبر کرنے والے لوگ، یعنی کہ جتنے بھی دنیا پر جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی بلایا جائے۔ فیؤتی، بس ان کو بھی لایا جائے گا۔ وینطلق بہم الی النار، اور وہ سارے کے سارے اس فرعون کے ساتھ جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے۔ وامامہم فرعون، اور ان تمام جابر لوگوں کا، ظالم لوگوں کا اور تکبر کرنے والے لوگوں کا جو امام ہوگا جہنم کی طرف جانے میں، وہ فرعون ہوگا۔ آج کے حدیث پاک کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ روز معاشر ہر بندہ اپنے ہی امام کے ساتھ ہوگا، جیسا دنیا پر اس کا کردار ہوگا اس کو ایسا ہی وہاں پر لیڈر دیا جائے گا، چونکہ سب سے زیادہ تکبر اور سب سے زیادہ جو ظلم و بربریت تھی وہ فرعون کے اندر پائی جاتی تھی۔ فرمایا دنیا پر جتنے بھی قیامت تک لوگ ظلم کریں گے، جبر کریں گے، ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، اور جب ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا تو وہ امامہم فرعون، تو ان سب کا جو امام ہوگا، لیڈر ہوگا، سربراہ ہوگا، وہ فرعون ہوگا۔ ثم ینادی، پھر پکارا جائے گا این قابیل، قابیل کدھر ہے؟ قابیل اور حابیل یہ پہلے آدم کے وہ اولاد ہیں جنہوں نے دنیا میں قتل کیا تھا، تو قابیل چونکہ حسد کرتا تھا اپنے بھائی حابیل سے، تو فرعون کو جہنم رسید کر دینے کے بعد پھر اعلان کیا جائے گا این قابیل، قابیل کدھر ہے؟ فیؤتی بہ، پس قابیل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ ثم ینادی، پھر پکارا جائے گا این الحاسدون، حسد کرنے والے کدھر ہیں؟ اب یعنی کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ حسد کرنے والے ہیں یہ وہ مراد ہیں۔ قابیل تو ان کا سربراہ آ گیا، اب کہا جائے گا کہ باقی حسد کرنے والے کدھر ہیں؟ فیضمون الیہ، پس وہ تمام کے تمام حسد کرنے والے اس میدان معاشر کے 120 صفوں میں سے اکٹھے کیے جائیں گے، اور ان سب کو قابیل کے ساتھ ملایا جائے گا۔ فَإِنَّهُ إِمَامُهُمْ إِلَى النَّارِ، پس تمام حسد کرنے والوں کا جو سربراہ ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ قابیل ہوگا، اور ان سب کو ملا کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ثم ینادی، پھر اعلان ہوگا این کعب بن اشرف، کعب بن اشرف کدھر ہے؟ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ بندہ ایمان لے آتا تو دنیا پر کوئی یہودی باقی نہ بچتا، سارے ہی یہودی ایماندار ہو جاتے۔ بس اس کی وجہ سے یہودیوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ یہ بندہ ایماندار نہیں ہوا تھا۔ تو پکارا جائے گا کہ کعب بن اشرف کدھر ہے؟ رئیس علماء الیہود، یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ کما جاء فی الخبر، جس طرح کہ حدیث پاک میں آیا ہے، لو آمن لآمن جمیع الیہود، اگر یہ ایمان لے آتا تو باقی یہودی بھی ایمان لے آتے۔ فیؤتی بہ، پس کعب بن اشرف کو میدان معاشر میں سے ڈھونڈ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔
جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آئے گا تو ثم ینادی این الذین کتموا الحق والعلم، تو پھر پکارا جائے گا کہ وہ لوگ کدھر ہیں جو حق کو اور علم کو چھپایا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ ساری بات کعب ابن اشرف کو معلوم تھی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ سچ جاننے کے باوجود صرف اس لیے یہ ایمان نہیں لایا تھا کہ جو دنیا پر میری ٹھاٹھ باٹھ بنی ہوئی ہے، جو چودراہٹ بنی ہوئی ہے، یہ نہ چلی جائے۔ ایک دن جب وہ خلوت میں ابو جہل سے ایک اس کے دوست نے کہا تھا کہ اس وقت تم ہو اور میں ہوں، تیسرا بندہ اور کوئی نہیں ہے، ایمانداری سے بتانا کہ محمد سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس نے کہا اگر ایمان کی بات پوچھتے ہو تو میرا دل بھی کہتا ہے کہ محمد سچا ہی ہے۔ تو اس نے کہا جب تمہارا دل مانتا ہے کہ محمد سچا ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہتا ہے جو ہماری مکے میں سرداری ہے، جو چودراہٹ ہے، پھر وہ جاتی ہے، وہ جو کرسی جاتی ہے، جو سارا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ اگر میں محمد کا کلمہ پڑھ لوں مطلب یہ کہ اپنے آپ کو محمد کا غلام بنا لوں، تو جب میں اپنے آپ کو غلام بنا لوں گا تو جو سرداری ہے وہ جاتی رہے گی، اور جو میری چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو ایسے ہی کعب ابن اشرف یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی سچا ہے، لیکن ایمان اس لیے نہیں لاتا تھا کہ جو میری دنیا پر ٹھاٹھ باٹھ بنی ہوئی ہے، جو لوگ میری عزت کرتے ہیں، یہودی مجھ کو اپنا سردار اور امام مانتے ہیں، یہ سرداری چلی جائے گی، اس لیے اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اس کو علم بھی تھا اور اس کے پاس اس بات کا ادراک تھا کہ اسلام حق دین ہے اور جناب محمد حق پہ ہیں، لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا اب وہ سارے لوگ اکٹھے کرو جن کو حق کا علم تھا اور علم کا ان کو ادراک تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق اور علم کو چھپایا ہے۔ تو فَسَيَسُوقُونَهُمْ مَعَهُ إِلَى النَّارِ، پس قیامت تک جتنے بھی لوگ حق کو چھپانے والے ہوں گے اور علم کو چھپانے والے ہوں گے ان سب کو کعب ابن اشرف کے ساتھ ملا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور ان سب کا جو سردار ہوگا وہ کعب ابن اشرف ہوگا۔ ثم ینادی این ابو جہل، پھر اس کے بعد پکارا جائے گا کہ اب ابو جہل کو لے آؤ، وہ کدھر ہے؟ فیؤتی بہ، پس اس کو لایا جائے گا۔ کذالک ثم ینادی این الذین کذبوا علی اللہ ورسولہ، پھر پکارا جائے گا کہ اب وہ لوگ لے کر آؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر یعنی کہ جھوٹ باندھا، یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو انہوں نے جھوٹا کہا، چونکہ ابو جہل اللہ اور اللہ کے رسول کو جھوٹا کہا کرتا تھا۔ کہا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھوٹا کہا یا جھٹلایا وہ لے کر آؤ۔ فَيَكُونُونَ إِمَامُهُمْ إِلَى النَّارِ، پس ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب کا امام اور سردار ابو جہل ہوگا، اور ان سب کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ ثم ینادی این الولید بن المغیرہ، پھر ولید ابن مغیرہ کو بلایا جائے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت برا بھلا بولا، اور جو سرکار کے غلام صحابہ کرام تھے ان کا یہ ٹھٹھا کرتا تھا، مذاق کرتا تھا، اور اس ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یعنی سورہ نون والقلم میں اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے اس کو ولد زنا قرار دیا، اور اس کے 10 برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نون والقلم میں بیان فرمایا تھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ یعنی کہ اپنے باپ کی اصل نہیں ہے۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ بتاتا ہے کہ میری اصل صحیح نہیں ہے، تو یہ گیا اور جا کر اس نے ماں کو نیچے گرا لیا اور ماں کے سینے پر بیٹھ کر کہتا ہے بتا میرا باپ کون ہے؟ تو تم تو کہتی ہو میرا باپ فلاں ہے، تو بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ اس ماں نے کہا کہ اگر تو حلالی ہوتا تو ایسے مجھے گرا کر میرے سینے پر سوار نہ ہوتا، یہی تیری اس بات کی نشانی ہے کہ تو نے مجھے نیچے گرا کر میرے سینے پر بیٹھ گئے۔ تیرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا، میں نے فلاں چرواہے کے ساتھ منہ ماری کی اور اس سے تو پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تم نے میرے بارے میں باتیں کی تو میں نے تیری اس برائی کو چھپا کر رکھا، لیکن جب باری آئی ناموس رسالت کی، اللہ کے رسول کی عزت اور توہین کی، فرمایا جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو جب کوئی چھیڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے شجرے کھنگال کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس بندے نے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی تو اللہ پاک نے سورہ نون والقلم میں اس کے پھر تمام وہ عیب بیان فرمائے، اور ان عیبوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ یہ تو اپنے باپ کا اصل ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی مذمت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ کہا جائے گا کہ ولید ابن مغیرہ اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا ثم ینادی این المستہزئون بفقراء المسلمین،
پھر کہا جائے گا کہ اب وہ لے کر آؤ جو غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو غریبوں کا مسلمانوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ اب قیامت تک خواہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، جو بھی غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوتے تھے ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ فَهُوَ إِمَامُهُمْ إِلَى النَّارِ، پس ان سب کا امام جہنم کی طرف ولید ابن مغیرہ ہوگا۔ ثم ينادى أين أجدع من قوم لوط الذي فعل اللواطة، کہا جائے گا کہ اس اجدع کو لے کر آؤ قوم لوط کا وہ بندہ جس نے سب سے پہلے لواطت کی تھی۔ یعنی کہ لواطت یہ کہ اپنی حلال جائز بیویاں چھوڑ کر جوانوں کے ساتھ، خوبصورت لڑکوں کے ساتھ جنہوں نے یعنی کہ عمل بد کیا، عمل فعل کیا، قوم لوط وہ قوم لوط تھی اور ان کا یہ عمل لواطت تھا۔ کہا کہ وہ بندہ جس کو اجدع، جس نے سب سے پہلے قوم لوط میں لواطت کی تھی، اس کو لے کر آؤ۔ فَيُؤْتَى بِهِ، پس اس کو لایا جائے گا۔ ثُمَّ يُنَادَى أَيْنَ الَّذِينَ يَلُوطُونَ، پس اس کے بعد کہا جائے گا کہ قیامت تک جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو یعنی کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ فَيُؤْتَى بِهِ، پس ان کو لایا جائے گا۔ فَهُوَ إِمَامُهُمْ إِلَى النَّارِ، پس ان سب کا جو امام ہوگا جہنم کی طرف لے کر جانے میں وہ اجدع ہوگا۔ ثُمَّ يُنَادَى أَيْنَ امْرَأُ الْقَيْسِ، پھر کہا جائے گا امرأ القیس کو لے کر آؤ۔ فَيُؤْتَى بِهِ، پس اس کو لایا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْمَعُ الشُّعَرَاءُ الَّذِي كَذَّبُوا الْكِتَابَ وَالرَّسُولَ، یہ امرأ القیس وہ تھا جو بہت بڑا شاعر تھا، لیکن اپنے شعر و شاعری میں یہ قرآن کی مذمت کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتا تھا، برے شعر کہتا تھا، عورتوں کے حسن و جمال کے شعر کہتا تھا، ان کے وجود کے اعضاء کے الگ الگ ان کے بناوٹ بنا کر وہ شعر بنایا کرتا تھا۔ کہا اس کو لے کر آؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اب وہ تمام شعراء لے کر آؤ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کرتے تھے اپنے شعروں میں۔ فَهُوَ إِمَامُهُمْ إِلَى النَّارِ، پس ان سب کا امام یہ امرأ القیس ہوگا جو ان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ ثُمَّ يُنَادَى أَيْنَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، پھر کہا جائے گا کہ مسیلمۃ الکذاب کو لے کر آؤ، یہ وہ جھوٹا نبی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ یمامہ کے علاقے کا تھا، یمن کے علاقے میں، تو کہا اس کو لے کر آؤ۔ جب مسیلمہ کذاب کو لایا جائے گا فَيُؤْتَى بِهِ ثُمَّ يُنَادَى أَيْنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا الْكِتَابَ وَالرَّسُولَ، پھر کہا جائے گا کہ ان کو لے کر آؤ جنہوں نے تکذیب کی تھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی۔ فَهُوَ إِمَامُهُمْ إِلَى النَّارِ، پس ان سب کا امام یہ مسیلمۃ الکذاب ہوگا جو ان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ ثُمَّ يُنَادَى أَيْنَ إِبْلِيسُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ، یہاں تک بات ختم کرتے ہیں چونکہ وقت ہو رہا ہے۔ کہا جائے گا کہ ابلیس کو، شیطان کو لے کر، یعنی کہ شیطان سے پہلے ان سب خبیثوں کو لے کر آ جائے، وہ جہنم پھینکا جائے گا اور آخر میں ابلیس کو بلایا جائے گا۔ ثم ينادى، کہا جائے گا اے نا ابلیس علیہ اللعنہ، ابلیس جس پر خدا کی لعنتیں ہوں وہ کدھر ہے؟ فیؤتی بہ، پس ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان کو لایا جائے گا۔ کذالک فیقول، جب شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، چونکہ بہت شاطر ہے، بہت چلاک ہے اور بڑی چلاکی سے یہ لوگوں کو گناہ پر ابھارتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ شیطان کے چنگل میں ایسے آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو شیطان جو ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو وہ کہے گا، یقول، وہ کہے گا یا حاکم العدل، اے حاکم عدل کرنے والے، ادفع لی جندی، میرا لشکر میرے حوالے کر دے، ومؤذنی، اور میرے مؤذن میرے حوالے کر دے، وقرائی، اور میرے قاری میرے حوالے کر دے، ومصاحبی، اور میرے مصاحب میرے دوست میرے حوالے کر دے، ووزرائی، اور میرے وزیر میرے حوالے کر دے، وفقہائی، اور میرے فقیہ میرے حوالے کر دے، وخزانی، اور میرے خازن، میرے جو وہ خزانچی میرے حوالے کر دے، وتجاری، میرے تاجر میرے حوالے کر دے، وتبالی، میرے تبال میرے حوالے کر دے، وحواشی، اور میرے حواشی۔ ان تمام کا شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر روز محشر مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ یہ لوگ میرے حوالے کر دے۔ جب یہ تمام باتیں کرے گا فیقال، تو کہا جائے گا یا ملعون، یا مدحور، او لعنتی، او خدا کی بارگاہ سے دھتکارے گئے، من جندو کا، تیرا کون سا لشکر ہے جو تم لشکر مانگ رہے ہو؟ من جندو کا، تیرا لشکر کون ہے؟ تو اب غور سے سنیں شیطان کیا کہے گا۔ شیطان کہے گا فیقول
ہم الذین اصابہم الحرص، فرمایا وہ بندے جنہوں نے حرص اور لالچ کو اپنا لیا وہ تمام کے تمام میرے لشکری ہیں۔ دنیا میں جن کے اندر حرص پایا جاتا ہے، جن کے اندر لالچ پایا جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں، کہا یہ شیطانی صفت اور شیطانی وصف ہے، جن میں شیطان حرص کا مادہ پیدا کر دیتا ہے، ان کو اپنے لشکر میں شمار کرتا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میرا لشکر میرے حوالے کر دے، اللہ فرمائے گا من جندگا، تیرا لشکر کون سا ہے؟ فیقولو، وہ کہے گا ہم الذین اصابہم الحرص، فرمایا یا اللہ وہ بندے جن کے اندر حرص پایا جاتا ہے، لالچ پایا جاتا ہے، لالچی جو لوگ ہیں، حریص ہیں، وہ میرے لشکری ہیں۔ وَمُعَذِّنِي، اور میرے مؤذن کون ہیں؟ اللّٰہانون، جو گانے والے ہیں، جو لان کرنے والے ہیں، جو یعنی کہ گانے بجاتے ہیں، وہ میرے مؤذن ہیں۔ وَقُرَّاءِ، اور میرے قاری کون سے ہیں؟ وہ کہے گا المغنون، جو یعنی کہ یہ بھی وہی جو گانے والے لوگ ہیں۔ وَمُصَاحِبِي، اور میرے دوست، میرے صاحب کون سے ہیں؟ الواشم والمستوشم، گودنے والے اور گدوانے والے۔ یہ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے بازوؤں پر، اپنے ہاتھوں پر کوئی نام وغیرہ لکھواتے ہیں، رنگ کے ساتھ، سوئی کے ساتھ اندر رنگ ان کے جسم میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی ساتھ ہی رہتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ گودنا اور گدوانا، جو بندہ یعنی کہ یہ کام کرتا ہے اس کا یہ فعل حرام ہے۔ گودنا حرام کام ہے، جسم کے اندر کوئی چیز، کوئی پھول بنانا، کوئی کسی چیز کا یعنی کہ اسٹیچو بنانا، کوئی نام لکھوانا جسم کے اندر، یہ حرام ہے۔ کہا گودنے والے اور جو گدواتے ہیں اپنے وجود کو، وہ بندے، ان کا وہ لوگ میرے مصاحب ہیں۔ وفقہائی، اور میرے فقیہ کون سے ہیں؟ ہم الذین یستہزئون باصحاب المصائب، وہ لوگ جن کے اوپر پہلے مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، جو مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان لوگوں پر جو ہنستے ہیں۔ ایک بندہ پہلے مصیبت میں ہے تو اس کی داد رسی کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، بجائے اس کے بندہ مدد بھی نہ کرے اور ان کا ٹھٹھا کرے اور ان کا مذاق کرے کہ انہاں دا علاج ہے، اسی قابل آن مصیبت پھنسے میں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو مصیبت زدہ لوگوں پر ہنستے ہیں وہ میرے مصائب، وہ میرے فقہا ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ الطَّيِّبَاتِ، اور یعنی کہ وہ لوگ جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو حلال کھاتے ہیں، ان کے اوپر ہنسنے والے لوگ میرے فقہا ہیں۔ وَخُزَّانِي، اور میرے خازن کون ہے؟ شیطان کہے گا الذین یعذرون خوان المسکر، وہ لوگ جو نشہ آور چیزیں دسترخوان پر رکھتے ہیں، یعنی جو شراب پیتے ہیں، وہ میرے خزان ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ میرے خازن ہیں۔ وَالتُّجَّارِ، اور میرے تاجر کون ہیں؟ بائع البربۃ والطبال، جو ڈھول باجے اور یعنی کہ یہ تمام آلات موسیقی جو بیچتے ہیں وہ میرے تاجر ہیں۔ الذین یضربون الطبول، وہ لوگ جو ڈھول بجاتے ہیں، والدف، اور جو دف بجاتے ہیں وہ میرے یعنی کہ تاجر ہیں۔ وحواش الذین یغرسون القروم لاجل السکر، اور میرے حواشی اور میرے یعنی کہ مزارع وہ ہیں جو انگور کو اس نیت سے اگاتے ہیں کہ ہم اس سے شراب بنائیں گے۔ تو یہ تمام لوگ میرے دوست ہیں۔ جب ان تمام لوگوں کی وہ وضاحت بیان کرے گا، اللہ پاک محبوب فرماتے ہیں فَتَخْرُجُ حَیَاتٌ، تو ایک میدان معاشر میں سے سانپ نکلے گا، طول و عنقہا مسیرۃ 70 عاماً، اس کی گردن کی لمبائی 70 سال کی یعنی کہ مسافت کے برابر ہوگی، اتنا لمبا سانپ میدان معاشر سے نکلے گا۔ فَتَجْمَعُهُمْ، پس ان سب لوگوں کو وہ اکٹھا کرے گا، یعنی کہ فرعون سے لے کر شیطان کے آخری دوست تک سب برے لوگوں کو وہ شیطان یعنی کہ وہ سانپ اکٹھا کرے گا۔ فَتَطْرُدُهُمْ إِلَى النَّارِ، اور ان سب کو جہنم کی طرف دھکیل دے گا، سب یہ جہنم ہے ان کو داخل کر کے شیطان یعنی کہ وہ سانپ پیچھے آئے گا۔ یہاں تک برے لوگوں کا تذکرہ حدیث پاک میں آیا کہ جو لوگ دنیا پر برا کرتے رہے، فرعون سے لے کر شیطان کے آخری کارندے تک جنہوں نے برا کیا، ان کو ان کے اپنے اماموں کے ساتھ ملا کر جہنم رسید کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو حدیث پاک اگلا حصہ آتا ہے انشاءاللہ ہم کل اس کی تلاوت کریں گے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور صالح لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر بندہ کل قیامت والے دن اپنے ہی امیر، اپنے ہی سربراہ کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنا سربراہ نیک بناتا ہے یا برا بناتا ہے، اپنے آپ کو وہ فرعون کے ساتھ ملاتا ہے، ابو جہل کے ساتھ ملاتا ہے،
امراء القیس کے ساتھ ملاتا ہے، کعب ابن اشرف کے ساتھ ملاتا ہے، یا شیطان کے لشکر میں وہ شامل ہوتا ہے یا وہ رحمان کے کسی لشکر میں آتا ہے۔ اگر ہم نیک اور صالح اعمال کریں گے ہم کو نیکوں کی صحبت نصیب ہوگی، کل قیامت والے دن ہم کو اچھوں کا پیار ملے گا اور ان کی سنگت ملے گی۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر برے لوگوں کا یعنی کہ رویہ اختیار کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو گناہ کے راستے پر لگائے رہتے ہیں، تو ہم کو کل قیامت والے دن اکٹھا کر کے ڈھونڈ کر ان برے لوگوں کے ساتھ ملایا جائے گا، اور ان کا چونکہ ٹھکانہ برا ہوگا لہذا پھر چاروں نہ چار وہاں پر ہی جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔